میں کوئی پچھلے 20 سال سے اہل بیت کے مناقب بیان کر رہا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس خاندان کا مراثی بنا کے اٹھائے۔ غدیر خم پر آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، خیال کرنا میں تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، خیال کرنا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ سے اپنے اہل بیت کے بارے میں، خیال کرنا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ سے اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ اتنے سارے فضائل اور اتنے سارے مناقب آپ نے، وہ اس کے حقدار تھے اس لیے بھی بیان کیے، اور آگے جو ان پر ظلم ہونے والا تھا وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی اور سب سے مظلوم گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور سب سے مظلوم ہستی حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جیسے ان کی اولاد ذبح ہوئی، کسی صحابی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی، اور جیسے آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ایسے کسی نے نہیں کی۔ آپ اپنی داڑھی پکڑ کے نہ یوں کہتے تو کب رنگین ہو، تو کب رنگین ہو، جب کوفہ میں تھے امیر المومنین، کیا آپ نے فرمایا تھا کہ علی تو اس وقت مرے گا جب تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے رنگین ہوگی، تو پھر فرمایا کرتے تھے تو کب رنگین ہوگی۔ ایک دفعہ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ لوگوں نے مجھے بہت تنگ کر دیا ہے، بہت بے وفائی کی ہے، آپ نے کہا ان کے لیے تو اپنے لیے دعا کر، ان کے لیے بد دعا کر۔ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے اپنے نبی سے ملا دے اور میرے بعد ان بدترین حاکم کو مسلط فرما۔ اسی ہفتے آپ کی شہادت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے حجاج کو مسلط کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ یحییٰ زکریا کے قتل پر میں نے 70,000 لوگ قتل کروائے، میں حسین کے قتل پر 1,40,000 قتل کرواؤں گا۔ تو حجاج نے 1.25 لاکھ تو اپنے سامنے قتل کروا دیے، اور 1,40,000 سے بھی زیادہ اس کمبخت نے خون بہایا عراقیوں کا، ذرا ذرا سی بات پہ گردنیں اڑوا دیتا تھا۔ تو جب یہ میں نے تھوڑا سا پس منظر بتایا ہے کہ یہ کتنے اعلیٰ خاندان ہیں، کیسے اللہ نے ان کو چنا۔ اور پھر ایک بات اور شامل کر دوں، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے پیر والے دن 12 ربیع الاول، تو آپ نے اپنی بیگمات کو بلا کر ان کو الوداع کہا، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر الوداع کہا، ان کو صرف بتا دیا میں جا رہا ہوں، باقی کسی کو نہیں بتایا۔ پھر آپ نے دونوں بچوں کو بلایا، یا علی کو پہلے بلایا مجھے پورا یاد نہیں، تو ان کو اپنی گود میں لٹا کر ان کے سر پر کمر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا کرتے رہے علی۔ پھر آپ نے حسن حسین کو بلا کر ایسے جو سینے سے لگایا نا، اور ساتھ ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ کسی کو روانہ کرتے ہوئے الوداع کہتے ہوئے اب روئے نہیں، ان دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر آپ رونے لگے کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ میرا حسن زہر میں تڑپا تڑپا کے مار دیا جائے گا، اور میرے حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ از امام حسن علیہ السلام اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ۔ امام حسین علیہ السلام یہاں سے لے کر یہاں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیلتے، کشتی کرتے۔ ایک دن دونوں کو کشتی کروا رہے تھے، وہ حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، تو حسین دب رہے تھے، حسن ان کو دبا رہے تھے۔ تو آپ کہتے حسین شاباش، ای ہے یا حسین، ای ہے یا حسین، شاباش حسین، گرا دے آج حسن کو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، وہ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو کیوں دے رہے ہیں، حسن میں کوئی تھاپڑا مار دے ہو۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو تھاپڑا دے رہا ہے، شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو ہی تھاپڑا دے رہا ہوں اور شاباش دے رہا ہوں۔ یہ ایک تھوڑی سی تصویر ہے اس خاندان کی، اس کے لیے ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ان کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ کربلا ایک عجب واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے اپنے کمرے میں، تو حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے خاص، تو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو اتنے میں حضرت حسین آئے، تو آپ نے ام سلمہ نے روک دیا تو وہ رونے لگے، تو آپ نے فرمایا تھا ان میرے بچوں کو رلایا نہ کرو، تو جب وہ روئے تو آپ نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز آئی، تو حضرت ام سلمہ تو
زپانی حسین کو ایسے سینے سے چمٹایا ہوا تھا ایسے، اور زاروں قطار رو رہے تھے، وہ آنسو یہ کھلتا کیسے ہے؟ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی جس میں ان کا خون گرے گا۔ جب حضرت علی کوفہ تشریف لے گئے مدینہ چھوڑ کر، دریائے فرات کے کنارے کربلا سے گزرے تو زور سے کہا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت تھی، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ اب کیا فرما رہے ہیں؟ کہ یہ دریائے فرات کے کنارے میرا بچہ حسین شہید کیا جائے گا، مجھے اللہ کے نبی نے بتایا تھا، تو میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ ابو عبداللہ صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہانی کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، کہ نہ میری زبان ساتھ دیتی ہے، نہ میرے جذبات میرے قابو میں رہتے ہیں۔ تو آپ کا نسب قیامت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ آج میں حسین سے شروع کروں گا، حسن حسین بن فاطمہ بن محمد، حسن حسین بن علی بن ابو طالب، اور ادھر حسن حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن فہر بن کنانہ بن نزار بن معاد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن باخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یازن بن یلحن بن اروہ بن علی بن زیشان بن یسر بن افنال بن ایحان بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رو بن فائل بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کنان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام۔ یہ وہ خاندان ہے جس کی اللہ نے آدم تک نسلوں کے نام محفوظ رکھے۔ تو بھائیو اب محرم شروع ہے، ہر طرف مجالس ہوں گی، خطبات ہوں گے، تقریریں ہوں گی، میں بھی تھوڑا سا بتا دوں گا، لیکن محرم کا پیغام کیا ہے وہ بتانا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ پر جان دے دینا یہ ہے زندگی کا مقصد۔ ہر ایک کے لیے کربلا قائم نہیں ہوگی، نہ کوئی حسین جیسا آئندہ آئے گا اور نہ ایسی کربلا قائم ہوگی۔ ہمارے لیے کیا ہے محرم؟ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے کہ میرے نبی کے نواسے نے اپنی پوری اولاد ذبح کروا دی، ظلم کا ساتھ نہیں دیا۔ تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے نہ ظالم بنو، نہ ظالم کا ساتھ دو، نہ ظالم بنو، نہ ظالم کا ساتھ دو۔ دیکھو ہم محرم آتا ہے حسین کے لیے روتے ہیں اور یزید کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن عمل میں ہم یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، حسین کے لیے صرف آنسو ہے۔ صف بندی ہماری یزید کے ساتھ ہے، شمر کے ساتھ ہے، عمر بن سعد کے ساتھ ہے۔ تو محرم کا پیغام ہے ظلم سے بچو، نافرمانی سے بچو، اس پر جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، بد اخلاقی سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، شادی کر کے بھی بدکاری کرتے ہیں اس سے بچو، شادی کر کے بھی غلط کام کرتے ہیں اس سے بچو، ایک دوسرے کو عزت احترام دو، رزق حلال کماؤ۔ آپ نے فرمایا جو رزق حلال کماتا ہے صبح سے شام تک تھکتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میری تمہید لمبی ہو گئی۔ جب خلافت راشدہ حضرت حسن علیہ السلام پر ختم ہو گئی تو بادشاہت نے آنا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تربیت پا چکے تھے، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، انہوں نے بادشاہت کو انصاف عدل کے ساتھ چلایا، اور پھر یزید کی بیعت لے لی۔ تو مروان بن حکم نے مدینے میں اعلان کیا کہ امیر المومنین نے یزید کی بیعت کا اعلان کیا ہے، تو 3 حضرات نے انکار کر دیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین علیہ السلام۔ حضرت حسن شہید ہو گئے سے انہیں 3 بار زہر دیا،
پہلے دو میں وفات نہیں ہوئی، تیسرے میں وفات ہوئی تو اتنا تڑپ رہے تھے، کہنے لگے حسین مجھے ایسا زہر دیا گیا ہے کہ جس نے میری آنتوں کو، جگر کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کس نے دیا ہے؟ کہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا اگر وہی ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے تو میں قیامت کے دن خود نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نہیں ہے کوئی اور ہے تو بے گناہ میری وجہ سے قتل۔ یہ اولاد کس باپ کے تھے؟ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کو مارا تلوار کا وار سر پہ۔ بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آئیں تو فاطمہ نہیں، آپ کی بیٹی زینب روتی ہوئی آئیں تو کہنے لگے جتنا رونا ہے رو لے، 1 مہینہ تلوار کو زہر میں بجھایا ہے، اس موقع پر تو آپ کہتے سر اڑا دو۔ سنو سنو سنو، آپ نے فرمایا اس کو گرم کھانا کھلاؤ، اس کو نرم بستر پہ سلاؤ، اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی بات یہ ہے کہ اسے معاف کر دیں، اور اگر معاف نہ کیا تو ایک وار سے اس کی گردن اڑانا، اس کو تکلیف نہ دینے قتل کرتے ہوئے۔